عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم میں کون کون سے مضامین ہیں، یعنی قرآن کریم کے جوہری یا بنیادی یا بڑے بڑے مضامین کون کون سے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق یہ بات تو ہم پچھلے موڈیولز میں بھی پڑھ چکے کہ قرآن کریم فقہ اسلامی کا پہلا اور بنیادی ماخذ ہے، اور قرآن کریم میں دین کے تمام پہلوؤں کی بنیاد ہمیں مل جاتی ہے، یعنی عقائد ہوں، احکام ہوں، ان کی جو اساس ہے وہ چونکہ قرآن کریم ہے، اس لیے ان کے متعلق بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں قرآن کریم کے اندر مل جاتی ہیں۔ پھر قرآن کریم کی آیات الاحکام نے جو اسلامی نظام ہے اس کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ ہم نے پچھلے موڈیول میں پڑھا کہ قرآن کریم کے اندر 500 آیات تقریباً ایسی ہیں جن میں احکام دیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کس کس نوعیت کے احکام ہمیں ملتے ہیں؟ تو عقائد کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور عقائد میں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک بڑا اور جوہری مضمون ہے۔ پھر عبادات، قرآن کریم کی ان آیات الاحکام میں عبادات کا بھی خاص طور پہ ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اور نظر کے مسائل ہیں، یہ سب ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ پھر جو معاملات ہیں، یعنی تجارت ہے، قرض ہے، وراثت ہے، اس کے احکام ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں۔ پھر جو معاشرتی ایک ڈھانچہ بنتا ہے، نظام بنتا ہے، جن میں نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، آئلی حقوق ہیں، یہ سب بھی ان آیات الاحکام میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر فوجداری قوانین جن میں حدود ہیں، قصاص ہیں، اور ان کا ذکر بھی ہمیں ان آیات الاحکام میں ملتا ہے۔ اور اخلاقیات اور آداب زندگی جو ہیں، ان کا ذکر بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ پھر اگر ہم آیات الاحکام کی ذرا سرسری سی تقسیم دیکھنا چاہیں تو عبادات سے متعلق ہمیں سورۃ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل مل جاتی ہے۔ نماز کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روزے کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، حج کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر الحج اشہر معلومات۔ پھر معاملات میں سے بیع و شراء کا جو تذکرہ ہے وہ بھی ہمیں سورۃ البقرہ کے اندر مل جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اگر قرض دینا ہے تو قرض دیتے وقت اس کو لکھنا، اور خاص طور پہ سفر میں اگر ہوں تو خاص طور پہ اس کے لکھنے کا اہتمام کرنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ پھر آئلی احکام کا جو ذکر ہے وہ ہمیں، یعنی نکاح و طلاق کا، اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں سورۃ النساء کے اندر مل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے، اور سورۃ جو نساء ہے اس کے اندر ہمیں ذکر مل جاتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں میں سے جن سے چاہو تم نکاح کر لو، 2 بھی کر سکتے ہو، یعنی 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 تک کی اجازت ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورۃ النساء میں ملتا ہے۔ پھر اگر فوجداری احکام کی طرف چل پڑیں تو ان کا ذکر، ان میں سے قصاص و حدود کا ذکر ہمیں سورۃ المائدہ میں بھی ملتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ملتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، اس آیت مبارکہ کے اندر قصاص کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر حدود میں سے ہمیں حد حرابہ کا ذکر بھی ملتا ہے، اور حد سرقہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حد حرابہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے کہ ڈاکہ زنی اور لوگوں کو سڑکوں کے اوپر جتھا بنا کے کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا اور ان کا مال چھین لینا، بعض کو قتل کر دینا، اس کو فساد فی الارض بھی کہا جاتا ہے، حرابہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر ہے۔
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ پھر اسی طریقے سے اسی سورہ کے اندر ہمیں حد سرقہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو اس کا ذکر بھی ہمیں سورۃ المائدہ کے اندر ملتا ہے۔ تو یوں آیات الاحکام میں عبادات، معاملات مالیہ اور آئلی معاملات اور حدود و قصاص، یہ جو مضامین ہیں یہ ہمیں آیات الاحکام میں جوہری طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اس موڈیول کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں 500 آیات جو ہیں وہ آیات الاحکام ہیں، اور ان آیات الاحکام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام دیے وہی آگے چل کر پورے کی پوری فقہ اسلامی کی بنیاد بنی، اور فقہ اسلامی کا جو پورا ڈھانچہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں بنیادی جو مصدر ہے اور جو بنیادی کردار ہے وہ ان آیات الاحکام کا ہے۔